ابھی عید کا دن گزرا ہے اور عین عید نماز کے بعد مسجد کے سامنے سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا ہے اور قرآن کریم کو آگ لگائی گئی ہے۔ عید کی نماز کے بعد مسجد کے سامنے، سویڈن ملک ہے اس کے اندر، اور باقاعدہ سے پولیس جلانے والوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہم تو اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ساری دنیا مٹ جائے گی پر رب کا کلام باقی رہے گا۔ رب کا کلام مٹ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی شان ہے اور قرآن کریم کی یہ عظمت اور قرآن کریم کا یہ ایک رعب اور دبدبہ ہے کہ قرآن کریم کل بھی اپنی اصلی شکل اور اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں یہ قابل غور ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ فقط کاغذوں کی حد تک ہیں، یعنی آپ یہ اسلامیات کی کتابیں ہیں یا اردو کی کتابیں ہیں یا کوئی بھی کتاب ہے وہ ورقوں تک، صفوں تک ہے کتاب۔ وہ توجہ فرمائیں، کوئی بھی کتاب ہے تو جب اس کو پرنٹ کر دیا جائے تو وہ صفحات تک محدود ہے، یعنی اگر یہ کتاب جس طریقے سے ہے جب تک یہ صفحے پر لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، جس دن یہ صفحے سے مٹ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کا یہ معاملہ نہیں ہے، قرآن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن صرف صفحات تک محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن اگر صفحے پر لکھا ہوا ہے تو قرآن ہے، صفحے پر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن یہاں نہ بھی لکھا ہو تو رب نے اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر قرآن صفوں پر نہ بھی ہو نا، یہ جتنے بھی کفار ہیں یا بد مذہب لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو صفحات سے جلا دیں گے، صفحات سے مٹا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آج بھی امت محمدیہ میں ایسے ایسے حضور کے غلام اور حضور کے غلاموں کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں الف لام میم سے شروع کرتے ہیں اور والناس پر ختم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا ہے۔ تو ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم قرآن کریم کو جلا دیں گے، قرآن کریم کو مٹا دیں گے۔ اگر دنیا کے سارے بھی جتنے بھی پریس ہیں نا جہاں سے قرآن چھپتا ہے، اگر سارے بھی بند کر دیے جائیں اور ان پر پابندی لگا دی جائے اور کاغذ دنیا میں آنا ختم ہو جائے تو قرآن تب بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب نے قرآن کو سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو پوری کتاب یاد ہو، لفظ بلفظ، حرف بحرف، زبر زیر کے ساتھ یاد ہو۔ عربی کے کتنے اشعار ہیں، عربی میں اور کتنے کلام موجود ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے۔ کسی کو 1 شعر یاد ہوگا، کسی کو 2 شعر، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10 شعر یاد ہوں گے۔ کسی کو کوئی کتاب مکمل طور پر اس طرح یاد نہیں ہے کہ جس طرح رب نے قرآن کریم کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر صفحات سے قرآن کو مٹا بھی دیا جائے تو قرآن تب بھی نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ رب نے قرآن کو سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں رمضان المبارک میں چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا فضل ہے اور تیرا کیسا کرم ہے اور تیری کیسی مہربانی ہے کہ تو نے قرآن مجید کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر جاری فرما دیا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، یعنی ابھی 2000 سال پہلے قرآن کریم کی یہ دو صورتیں اللہ نے لکھ دی تھیں، بنا دی تھیں، رب کا کلام بن گیا تھا، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے لائق جب سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو تلاوت فرمایا تو فرمایا کہ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے فرشتوں، خوش قسمت ہوگی وہ امت کہ جس پر رب یہ کلام اتارے گا، خوش قسمت ہوگی وہ امت کہ رب جن کے سینوں میں اس کلام کو ڈالے گا، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر اس کلام کو جاری کرے گا۔ میں نے کہا وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اور حضور کی امت ہے جن کے سینوں میں رب نے اس قرآن کو محفوظ بھی فرمایا ہے اور ہماری زبانوں پر اس قرآن کو جاری بھی فرمایا ہے۔